الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی آج دوزخ کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، دوزخی کہیں گے ربنا ابصرنا وسمینا فرجینا نعمل صالحا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھا اور سنا، پھر ہمیں لوٹا کہ ہم اچھے عمل کریں۔ رب تعالیٰ قرآن میں سورۃ سجدہ میں فرماتے کہ دوزخی سوال کریں گے، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت ساری قرآن میں اللہ رب العزت نے نصیحتیں فرمائی کہ اچھے عمل کرو تمہیں جنت ملے گی، برائی سے بچ جاؤ ورنہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت دوزخیوں کو دوزخ دکھائے گا کہ قیامت کے دن کچھ دوزخ سے نکل کر جنت کی طرف لائے جائیں گے۔ آپ نے غور کرنا ہے، جب اس کے قریب ہوں گے تو اس کی خوشبو سونگھیں گے، اور اس کے تمام محلات انعامات پر جب نظر پڑے گی جو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے تیار کی ہے، تو آواز آئے گی ادھر سے ہٹ جاؤ، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ اب وہ اس قدر افسوس کریں گے کہ ہمیں واپس ہم آئیں اور ہم نیک عمل کریں، اور کہیں گے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھیج تاکہ ہم جو تو نے اپنے بندوں کے لیے تیار کیا گیا انعامات اور ثواب، تاکہ ہم بھی یہ حاصل کریں، یا تو ہمیں نہ دکھاتا، ویسے تو دوزخ میں بھیج دیتا تو ہم پر یہ زیادہ آسان ہوتا۔ پھر اللہ رب العزت فرمائے گا، میں نے اس لیے چاہا کہ جب تم تنہا ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کرتے، میرا مقابلہ کرتے، جب لوگوں سے ملتے عاجزی سے انکساری سے ملتے، تم دلوں میں جو کچھ سامنے پیش کرتے اور لوگوں کے سامنے تم پرہیزگار بنتے، دکھاوا کرتے، تم لوگوں سے ڈرتے تھے مگر مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا تم نے لوگوں کی تعظیم کی، تم نے میری تعظیم نہ کی، تم نے لوگوں کے خاطر برائی کو چھوڑا مگر میرے خاطر تنہائی میں تم گناہ کرتے رہے۔ جب بھی تمہیں موقع ملتا رہا تم میری نافرمانی کرتے رہے، مجھ سے خوف تم نے نہیں کیا، تم لوگوں سے خوف کرتے رہے، تبھی تمہیں ہمیشہ کے لیے ثواب سے محروم کر دیا گیا اور تمہارے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ احمد بن حرب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، ہم میں سے ہر آدمی دھوپ پر سائے کو ترجیح دیتا ہے، مگر افسوس وہ جنت کو دوزخ پہ ترجیح نہیں دیتا، یعنی کہ وہ کوشش ہی نہیں کرتا کہ میں دوزخ سے بچ جاؤں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، کتنے ہی تندرست جسموں والے، خوبصورت چہرے والے اور شیریں کلام والے، اچھی زبانوں سے گفتگو کرنے والے دوزخ میں جا کر وہ چیخ رہے ہوں گے، استغفر اللہ۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے تیرے سورج کی گرمی پر صبر نہیں، یعنی کہ وہ مجھے بہت تڑپا دیتی ہے۔ کبھی گرمی میں غور کرنا، حضرت داؤد علیہ السلام پر فرماتے تیرے دوزخ کی گرمی پر کیسے صبر ہو سکتا ہے، مجھے تیری رحمت کی آواز پر صبر ہے۔ اللہ تو دوزخ کے عذاب پر تو مجھے بچا دینا، دوزخ کے عذاب نہ مجھ پہ مسلط کرنا۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم بھی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک گرمی جلا دیتی ہے انسان کو، اور کیسے انسان کو پریشان کر دیتی ہے، اور دوزخ کی گرمی تو کہیں زیادہ ہے، دوزخ کی تو تپش کہیں زیادہ تیز ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں 70,000 وادیاں ہیں، اور ہر وادی میں 70,000 شاخیں ہیں، اور ہر شاخ میں 70,000 اژدہا ہیں۔ اللہ رب العزت ہم بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں آج ڈرنا چاہیے۔ جب آپ یہ میری بات سنیں، میرا بیان سنیں، تو اس کے بعد میں اور آپ پکی اور سچی توبہ کریں۔
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شاخ پر 70,000 اژدہاں ہیں اور 70,000 بچھو ہیں۔ کفار اور منافقین یہاں پہنچتے ہی اس میں گر پڑیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حب الحزن غم کے کھڑے ہیں، فرمایا واد الحزن غم کی وادی ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا اللہ کے رسول، اس سے کیا مراد ہے کہ غم کی وادی، غم کے گھڑے، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمانے مصطفیٰ یہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی 70,000 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ریاکار لوگوں کے لیے تیار کی ہے، یعنی کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، یہ ان کے لیے، اللہ ہمیں بچائے۔ استغفر اللہ۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دو ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک زور سے دھماکہ سنائی دیا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے۔ فرمایا یہ پتھر ہے جسے 70 سال پہلے دوزخ میں پھینکا گیا تھا، اب وہ اسی گہرائی میں پہنچا ہے۔ آپ اب خود ہی اب اندازہ کر لو کہ دوزخ کی وادیوں کس قدر گہری ہے۔ آخرت کے درجات بڑے بلند اور عظیم تر ہیں۔ اس طرح دنیا میں جس انداز میں ہم رہتے ہیں، یعنی کہ ہم دنیا ہی میں ڈوب کر رہ گئے۔ بعض لوگ تو اس طرح اس دوزخ میں غوطے کھائیں گے جیسے انسان پانی میں غوطے کھاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ذرا برابر کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ دوشیوں پر ایک ایسا عذاب ہوگا جو کہ نافرمان اور گناہ گاروں کو دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ کیونکہ وہ آخرت کی تیاری نہیں کرتے تھے، وہ دنیا کی آرائش کے پیچھے، دنیا کی نعمتوں کے پیچھے، دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ لگے رہتے تھے، اور رب کی رضا کے لیے وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کم ترین جو سب سے ہلکا جس کو عذاب دیا جائے گا نا، اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ جوتوں کی شدت گرمی کے باعث اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہوگا۔ آپ باب نے کہ سب سے ہلکا جس کو دوزخ میں عذاب دیا جائے گا، اللہ رب العزت ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، آمین، کہ اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہوگا، اور یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ ایسے ہی دیکھ لو کہ کس قدر شدید یہ ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ، اور اسی سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اب بھی دوزخ کے عذاب کی شدت میں کوئی شبہ ہو تو اپنی انگلی آگ کے قریب کر کے دیکھ لو اور سمجھ لو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ جو دنیا کی آگ ہے یہ صرف انگلی کے اندر ہے، اور جو دوزخ کی آگ ہے وہ تو کہیں اندر سے لے کر آگ جلاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ نے رب کے پاس فریاد کی، اے اللہ میرے بعض حصوں نے بعض حصوں کو کھا لیا، یعنی شدت حرارت سے میرے شعلے ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں۔ پھر اللہ نے اس دوزخ کو اجازت دے دی کہ وہ سانس لے لے۔ یہ جناب مکاشفۃ القلوب امام غزالی کی کتاب ہے جس سے میں نے یہ موضوع لیا۔ اللہ نے اجازت دی کہ وہ 2 سانس لے لے، ایک سردی میں اور ایک گرمی میں۔ چنانچہ گرمی میں جو تم شدید گرمی محسوس کرتے ہو وہ اسی سے ہے، یعنی شدت گرمی ہوتی ہے، لوئیں چلتی ہیں، وہ دوزخ کا سانس ہے۔ اور سردیوں میں جو شدید سردی محسوس ہوتی ہے، تو اس شدید سردی میں یہ دوزخ کا سانس ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں پناہ میں رکھے۔ اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جب تم شدید گرمی تمہیں لگے تو اس وقت دعا کیا کرو، یا اللہ مجھے دوزخ کے گرمی سے بچا۔ جو سخت سردی محسوس ہو تو پھر رب سے یہ دعا کرا کرو، یا اللہ مجھے دوزخ کی سردی سے بچا۔
اور جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں 1,00,000 یا اس سے زیادہ آدمی ہوں تو ایک دوست کی آدمی سانس لے لے تو سب مر جائیں۔ اب یہ بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ 1,00,000 آدمیوں میں ایک آدمی دوست کی جہنمی صرف سانس لے لے تو اس کی بدبو سے سب لوگ مر جائیں۔ استغفر اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دوزخ کی بدبودار پیپ کا ایک ڈول دنیا پر ڈال دیا جائے تو ساری زمین بدبو سے بھر جائے تو اس پینے والے کا کیا حال ہوگا؟ جب پیاس کی وہ شکایت کرے گا تو انہیں گرم پیپ دی جائے گی جسے گھونٹ گھونٹ پیے گا اور آسانی سے نگل نہیں سکے گا۔ ایک طرف سے موت آتی ہوگا مگر وہ مرے گا بھی نہیں۔ استغفر اللہ۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس چیز کی ترغیب دی ہے اس پہ رغبت رکھو، یعنی جس پر سزا اور جہنم سے ڈرایا گیا لوگوں تم اس سے ڈر جاؤ، جس سے بچنے کا حکم دیا لوگوں تم اس سے بچ جاؤ، اس لیے کہ اگر اور جنت تم حاصل کرنے کی کوشش کرو جو رب نے تمہیں حکم دیا، نیکی کرو، نیکی کا کام کیا کرو، رب کی رضا والے کام کیا کرو۔ فرمایا اگر جنت کا ایک قطرہ تمہاری دنیا میں آ جائے، آپ یہ بات نے غور کرنا ہے، تو یہ تمام زمین معطر اور خوشبودار ہو جائے، اور اگر دوزخ کا ایک قطرہ تمہاری دنیا میں گر جائے تو تم سارے لوگ مطلب اس پر مبتلا ہو جائے، یعنی کہ سب کی زندگی وہ خراب کر دے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں پناہ میں رکھے۔ اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دوزخیوں پر اس قدر بھوک اور پیاس طاری ہوگی کہ وہ بھی عذاب ہوگا، اور وہ کھانا مانگے تو انہیں گلے میں پھنس جانے والا کھانا دیا جائے گا، پھر وہ پانی مانگے تو ان کو گرم پانی لوہے کی سلاخوں پر دیا جائے گا، جب ان کا منہ قریب ہوگا تو ان کا منہ جھلس جائے گا، جب یہ گرم پانی ان کے پیٹوں میں پہنچے گا تو ان کے پیٹ کٹ جائیں گے، تو دوزخی کہیں گے جہنم کے دروغہ کو بلاؤ، پھر وہ دروغہ جہنم کو کہیں گے تم اپنے رب سے ہماری طرف سے درخواست کرو، کسی روز ہم سے عذاب کم کر دے۔ فرشتے جواب دیں گے کیا تمہارے پاس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزات لے کر نہیں آئے؟ وہ کہیں گے ہاں، تو فرشتے کہیں گے پھر تم نے پیروی کیوں نہیں کی، کیوں تم انکار کرتے رہے؟ پھر وہ پکاریں گے کافروں کو، اپنے بتوں کو، اپنے جھوٹے معبودوں کو جو اس وقت بیکار ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، آج میں نے اس لیے موصولیت تاکہ ہم ڈر جائیں اور ہم دوزخ سے بچنے کی ہر پل کوشش کریں، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم نے ہمیں کھول کھول کر بتا دیا کہ دوزخ میں کتنے عذاب ہوں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث کہ دوزخ میں بختی لمبی گردن والے اونٹوں کی طرح سانپ ہوں گے، استغفر اللہ، جو ڈس لیں تو 40 دن تک اس کی جلن محسوس ہوتی رہے گی، اور اس میں خچر کے برابر بچھو ہوں گے جو ان پر مسلط ہوں گے، اور جن میں دنیا کے اندر یہ بخل کرتے ہوں گے، بد اخلاق لوگ ہوں گے، یہ ان لوگوں کے مسلط ہوں گے۔ آپ احباب نے دوبارہ سے غور کرنا ہے کہ جو بخل ہوں گے، بد اخلاق ہوں گے، لوگوں کو تکلیف دینے کی ان کو عادت ہوگی، اور یہ بدکاریاں کرتے ہوں گے، اور یہ سانپ اور بچھو ان پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ نے روایت کرتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا دوزخیوں میں کافر کی داڑھیں احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ کافر لوگوں کی داڑھیں، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جن کے چمڑے کی موٹائی 3 دن کا سفر پہ ہوگی، یعنی اتنی ان کی کھال موٹی ہو جائے گی۔ احد پہاڑ بہت بڑا ہے، اس کے قریب ان کی داڑھیں ہو جائیں گی اتنی بڑی،
اور آپ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ان کا نچلا ہونٹ سینے پر لٹک رہا ہوگا اور اوپر کا ہونٹ اوپر کی طرف سکڑ کر چہرے کو چھپاتا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سجن کافروں کی زبان سے گھسیٹتی ہوگی، کہ قیامت کے دن ان کی زبان زمین پر گھسٹتی ہوگی اور لوگ اسے رونتے ہوئے جو گزر جائیں گے، اور ان کے جسم بڑے بڑے ہوں گے اور بار بار آگ انہیں جلائے گی، اور پھر ان کے چمڑے اور گوشت نئے اگائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر روز آگ ان کے چمڑے کو 70,000 بار جلائے گی، استغفر اللہ، اور جب بھی جلائے گی تو بدل کر نئی پیدا کھال ہو جائے گی، چنانچہ پہلے کی طرح سے پھر سزا شروع ہو جائے گی۔ اور دوزخیوں کی آہ و بکا اور چیخ و پکار کا یہ حال ہوگا کہ دوزخ میں شروع دن میں ان پر یہ مسلط کیا جائے گا اور ان کی آہ و بکا جاری ہو جائے گی۔ اور جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس دن دوزخ لائی جائے گی اس کی 70,000 لگامیں ہوں گے، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخیوں پر گریہ زاری طاری ہو جائے گی، آخر ان کی اتنیاں کٹ جائیں گی، پھر خون کے وہ آنسو رہیں گے، یہاں تک کہ ان کی رخساروں پر خندقیں یعنی کہ خون کی ندیاں نکل آئے گی، اور ان میں کشتیاں چلائی جائیں تو چل سکیں گے، استغفر اللہ، اتنی بڑی ہوئی کشتیاں چلائی جائیں تو، اور آہ و بکا و چیخ و پکار کرتے ہوں گے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا قیامت کے دن موت کو حاضر کیا جائے گا، گویا وہ سفید مینڈے کی طرح ہوگی، جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر اسے ذبح کر دیا جائے اور کہا جائے گا اے جنتیو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو، تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخیو ہمیشہ کے لیے تم جہنم میں رہو، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت آج کا بیان کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم آج میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، یعنی کہ وہ اینڈ میں جنت میں ضرور چلا جائے گا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یہ بات کرنے کا بھی یہی مقصد تھا۔ یہ کافروں کے لیے جو رب کو نہیں مانتے، میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان نہیں مانتے، جو ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کو اذیت دیتے ہیں، جو میں نے ساتھ ساتھ آپ کو حدیثوں کی تشریح بھی بتاتی رہی۔ اللہ سے دعا ہے مجھے اور آپ سب کو جہنم سے بچا لے اور ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت کے بلند درجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ معافی والا معاملہ عطا فرما دے، حساب والا معاملہ نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے، آمین اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔